مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا شہزادہ، لیکن نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ اس کی نیک چال چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیت اپنے رحم دل بادشاہ سے ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مہو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ زاروں قطار رونے لگتا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ لکڑہارا روز یہاں آتا، لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا، لیکن جب شہزادے سے دیکھا نہ گیا تو اس نے بالآخر اس سے پوچھ لیا کہ لکڑہارے، آخر ماجرا کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت دی تھی۔ وہ اپنے عیش سے تمام دنیا کو بھلا بیٹھا۔ دولت کا غرور اس کے تن بدن پر تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، ذلیل و رسوا کرتا۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر بہت پریشان تھا، لیکن اسے کبھی منع ہی نہیں کیا۔ ایک روز میری دور کی رشتہ دار اس کے پاس آئی۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، مگر کوئی انتظام نہ تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی، تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے، اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ ضعیف عورت پوری رات طوفان کا مقابلہ کرتی رہی۔ میرے بیٹے کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی کے گرنے کے باعث خاک ہو گیا۔ سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس سب میں میرا قصور ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا۔ میں نے اسے کبھی برائی سے نہ روکا۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف، برائی پر خاموش رہنا بھی برائی کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تم اللہ سے معافی مانگو، وہ رحیم ہے۔ وہ بہت رویا، فوراً سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ پھر اس نے عرض کی کہ کاش مجھے وہ عورت مل جائے، شاید میں اس کی مصیبتوں کا ازالہ کر سکوں۔ پھر اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپو کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر بیٹھی یہاں آ رہی تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی سنا دی۔ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر تیری اس بدبخت بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی چھین لی۔ ساری رات
تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی عورت برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ میری ماں کو گھر واپس لے آیا۔ بوڑھی ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کر دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹوں کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گھٹتا چلا گیا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کی آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف واپس روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارا۔